جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ اور جوان سب ایک ہی درد میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب اللہ کے بندے اس طرح رول رہے تھے تو کیا اللہ خاموش رہ سکتا تھا؟ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھی۔ اس آگ میں سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مکانات تباہ ہوئے، لیکن اس میں چھپی تھی ایک سنسنی خیز حقیقت۔ فائر فائٹر ہر طرح سے کوشش میں لگے ہیں کہ آگ بجھائی جا سکے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور دیگر وسائل سے، مگر آگ تیز ہوا کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے، اور آج اتنے دن گزر گئے کہ لاکھوں اربوں ڈالرز کے گھر چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ غزہ والوں نے پوری دنیا میں سیز فائر، جنگ بندی کا مطالبہ کیا، مگر بہادر امریکہ نے غزہ کے بیچارے مظلوم عوام کی ایک نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی سرحدیں پار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نظر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی زمین پر ظلم کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی، ہر دن ایک نیا سورج نئے خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور بے شمار جانیں اس ظلم کی نظر ہو گئی۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے سینکڑوں گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، کیا یہ محض قدرتی آفت تھی یا یہ اللہ کا پیغام تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ آگ بھی اسی مظاہرے کا حصہ تھی۔ جب آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا، لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر چھوڑا، لیکن یہ آگ صرف ایک حادثہ نہیں تھی، یہ ایک نشانی تھی کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں کے اعمال بلکہ اس کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی معیشت کبھی بھی اپنا راستہ بدلنے والی نہیں۔ اللہ کا عذاب آنا اس وقت طے ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی حدود کو پار کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرے درد اور حقیقت کا عکس ہے، جو دنیا کی مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر جاری جاہلیت کو سراہا، مسلمانوں کے ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا، تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، وہی کچھ کسی دن خود اس پر آ سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اسی شخص کا گھر جل کر تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا رہا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ غزہ میں جاری جنگ اور بمباری کی حقیقت ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ ہزاروں جانیں اس جنگ کی نظر ہو چکی ہیں، اور روزانہ بمباری سے بے شمار مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ صرف جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ خوف اور تباہی کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے مکانات، اسکول، ہسپتال اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، اور دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کے بارے میں بات کریں، جس نے ہزاروں گھر جلائے اور لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حالات میں انسانیت کے درد کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک قدرتی آگ کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی، جبکہ غزہ میں انسانوں کی جانب سے کی گئی جاریہ طور پر بمباری نے ہزاروں جانوں کا ضیاع کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں حادثات کو صرف انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے، یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ
قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی اتنا محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہی لاس اینجلس کی آگ کو ایک قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ سے برحق ہوتی ہے۔ اللہ کی معیشت کے تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے تو اس میں کچھ خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 5000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد کو بے گھر ہو کر پناہ گزین ہونے کی ضرورت پڑی۔ اس آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز بھی اس سے بچ نہ پائے۔ سینکڑوں کاروبار، دفاتر، اسکول اور دیگر اہم عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس آگ کے دوران 50 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کئی افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال میں علاج فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد نے اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقہ سے نقل مکانی کی۔ سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا کیونکہ دھواں اور آتش بازی کے اثرات نے فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو صرف ایک نظر سے دیکھیں، مذہبی تفریق سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو وہاں ظلم کو ظلم کہیں اور غریب مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یہ حادثات جہاں کہیں بھی ہوں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک ایسی انتباہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے، قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ کی زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و ستم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے اور انسان کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔